اچھا اب آتے ہیں کہ ذبح کرتے وقت کی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھنی چاہیے ذبح کرنے کے جو مسائل ہیں۔ قربانی کا جو وقت ہے وہ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ سے 12ویں تاریخ کی مغرب تک ہے۔ سب سے افضل یہ ہے کہ آپ پہلے دن ذبح کریں، اور پہلے دن نہ کر سکیں تو دوسرے دن بھی کر سکتے ہیں، تیسرے دن بھی کر سکتے ہیں، مغرب سے پہلے پہلے۔ قربانی دن میں بھی کر سکتے ہیں، رات میں بھی کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، عید کی نماز سے پہلے قربانی نہیں کی جا سکتی، لیکن عید کی نماز کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کے محلے میں عید کی نماز ہو جائے، پورے شہر میں کہیں پر بھی عید کی نماز ہو جائے تو شہر والوں کے لیے قربانی کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اگر مثال کے طور پر اب کراچی کی بات کریں تو کراچی میں بہت سویرے سویرے بھی عید کی نماز ہو رہی ہوتی ہے، تو آپ کو پتہ ہے یار کسی جگہ عید کی نماز اتنے بجے ہو رہی ہے، تو وہاں جب عید کی نماز ہو جائے تو آپ کے لیے قربانی کرنا جائز ہوگا۔ لیکن اگر شہر میں کہیں بھی قربانی نہیں ہوئی، آپ بالکل سویرے سویرے تہجد کے ٹائم میں ہی ذبح کرنا شروع کر دیں تو قربانی نہیں ہوگی آپ کی۔ اچھا، جو قربانی ذبح کرنے والا ہے نا وہ مسلمان ہونا چاہیے، اسلام کے بنیادی عقائد اس کے ٹھیک ہونے چاہیے۔ اس لیے اگر آپ کسائی سے بھی جانور ذبح کروائیں تو کوشش یہ کریں جانور خود ذبح کر لیں، باقی جو کاٹم پیٹی ہے وہ کر لیں، لیکن جانور آپ کو خود ذبح کریں، اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے اس کی میں آگے کچھ تفصیل آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور کسائی سے جب آپ اس کے ساتھ معاملات طے کر رہے ہوں تو معاملات میں آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی میں آپ کو اجرت کے طور پہ گوشت دے دوں گا یا کھال دے دوں گا۔ یہ کوئی بھی چیز جانور کی آپ اجرت کے طور پہ نہیں دے سکتے۔ آپ اس کو کہیں میں آپ کو اتنے پیسے دوں گا، جانور کی کھال، گوشت یا اور کوئی چیز بطور اجرت کسائی کو نہیں دی جا سکتی۔ اگر آپ نے دے دی تو اتنے پیسے آپ کو صدقہ کرنے پڑیں گے۔ اچھا جناب، اور ذبح جب جانور کو کریں تو جانور کو ذبح کرنے سے پہلے چارہ کھلائیں، پانی پلائیں، بھوکا پیاسا نہ رکھیں جانور کو، چھری کو پہلے سے تیز کر لیں، جانور کو ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو نہ گرائیں، جانور کے سامنے چھری تیز نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، کہ جب جانور کو ذبح کرنا ہو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو، ولیحد احدکم شفرتہ، اور اپنی چھری کو پہلے سے تیز رکھو، ولیرح ذبیحتہ، اور جانور کو راحت پہنچاؤ۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ جانور کو گرانے کے بعد لوگ چھریاں تلاش کر رہے ہوتے ہیں، بھائی چھری لا دو، وہ والی چھری کہاں ہے، ذبح والی چھری کہاں ہے، یا جناب چھری تیز کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو گرا رہے ہوتے ہیں، یا جانور کے سامنے چھری تیز کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب شریعت کے آداب اور احکام کے خلاف ہے۔ تو جب آپ شریعت کے حکم پہ عمل کر رہے ہیں تو ان سارے آداب پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ آپ خود ذبح کر سکتے ہیں تو خود ذبح کرنا چاہیے، کسی دوسرے سے ذبح نہ کروائیں۔ عورتیں بھی ذبح کر سکتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ شاید عورت ذبح کرے تو جانور حلال نہیں ہوتا، یا عورت کے لیے قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں، عورت ذبح کرنا چاہے عورت ذبح کر لے، مرد ذبح کرنا چاہے تو مرد ذبح کر لے، پردے کا اس میں لحاظ ہونا چاہیے۔ اچھا جناب، اچھا جانور کو جب ذبح کرنے کے لیے لٹاتے ہیں تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس کو لٹانے کے بعد گھسیٹ رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح جانور کو لٹانے کے بعد گھسیٹنا کہ یار یہاں لے آؤ وہاں لے آؤ، پہلے سے آپ وہاں جانور کو کھڑا کریں جہاں آپ نے گرانا ہے اس کو، لیکن آپ نے گرایا یہاں پر ہے اور گھسیٹ کے آپ جناب 200 میٹر اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں، جانور کو تکلیف دے رہے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جانور کو جب ذبح کر رہے ہیں اس موقع پہ آوازیں کسنا، سیٹیاں مارنا اور اس طرح کی بےہودہ حرکتیں کرنا ایک عبادت کے موقع پہ بالکل جائز نہیں ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ یہ مشرکین کا طریقہ تھا، قرآن کریم نے اس کی مذمت کی ہے، خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مذمت کی ہے کہ یہ لوگ اس طرح کی سیٹیاں اور یہ حرکتیں کرتے ہیں، تو قربانی کے موقع پر اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا، قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت اگر گراتے اس میں کوئی عیب آ جائے، مثلا اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی یا کوئی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے تو اس کی قربانی ٹھیک ہے، یعنی پہلے سے اگر اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہے، اس کی تو قربانی ٹھیک نہیں ہے، بٹ ذبح کرنے کے لیے آپ گرا رہے ہیں، ٹانگ ٹوٹ گئی یا کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا، زخمی ہو گیا، تو اس سے کوئی قربانی پہ اثر نہیں پڑے گا، قربانی اس کی ٹھیک ہو جائے گی۔ اچھا، قربانی کے جانور کو قبلہ رخ کرنا یہ مستحب عمل ہے، یعنی مستحب یہ ہے کہ قبلہ رخ ہو۔ قبلہ رخ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جانور کی ٹانگیں بھی قبلے کی طرف ہوں، آپ کا رخ بھی قبلے کی طرف ہو، چھری کا رخ بھی قبلے کی طرف ہو، یہ جانور کو قبلہ رخ کرنے کا مطلب ہوتا ہے۔ لیکن اس میں ہمارے یہاں افراط و تفریط ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے جانور کو لٹایا، وہ قبلہ رخ نہیں ہو رہا، آپ گھسیٹ رہے ہیں پھر بھی نہیں ہو پا رہا، تو اس طرح جانور کو اذیت اور تکلیف دے کے اس کو گھسیٹنا قبلہ رخ کرنے کے لیے یہ نہیں کرنا چاہیے۔ بس جس جانب گر گیا آپ اسی جانب ذبح کر دیں، آپ کی قربانی ہو جائے گی۔ یہ جو ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے کہ اگر جانور قبلہ رخ نہیں ہوا تو قربانی نہیں ہوگی، یہ بات غلط ہے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ قبلہ رخ اس کو گرائیں، لیکن اگر آپ اس کو گرانے کے بعد گھسیٹ رہے ہیں اس مقصد کے لیے تو گھسیٹنا آپ کو نہیں چاہیے، جس جانب وہ گر گیا اس کو آسانی کے ساتھ قبلہ رخ کر سکتے ہیں تو اچھی بات ہے، ادروائز آپ اس کو ذبح کر دیں، قربانی ہو جائے گی۔
جانور کو لٹانے کے بعد یہ دعا پڑھ لینی چاہیے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یہ دعا پڑھ کے ذبح کرنا چاہیے. پھر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کریں. اگر 2 لوگوں نے چھری پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے تو دونوں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں. 3 نے رکھا ہوا ہے تو تینوں پڑھیں. باقی جیسے کچھ نے رسی پکڑی ہوئی ہے، کسی نے دم پکڑی ہوئی ہے، ان کے لیے پڑھنا ضروری نہیں. لیکن چھری پہ جس نے ہاتھ رکھا ہے سب کے لیے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے. جان بوجھ کے اگر کوئی بسم اللہ اللہ اکبر چھوڑ دے گا جانور حلال ہی نہیں ہوگا. لیکن اگر غلطی سے کوئی بھول جاتا ہے، بعض اوقات ہوتا ہے نا ہڑوڑی میں جانور کو گرایا، بالکل یاد ہی نہیں رہا بسم اللہ پڑھنا، تو وہ جانور تو حلال ہو جائے گا. لیکن اگر جان بوجھ کے کوئی نہیں پڑھتا تو ایسی صورت میں اس کی قربانی نہیں ہوگی اور جانور بھی حلال نہیں ہوگا. اور اگر اجتماعی قربانی ہے، مشترکہ قربانی ہے، تو اس میں یہ نیت ہونی چاہیے کہ بھئی ہم سب کی طرف سے، جتنے لوگ ہیں ان سب کی طرف سے میں یہ ذبح کر رہا ہوں. اچھا جناب، اچھا جانور کو ذبح کرتے ہوئے اس کی 4 رگیں کٹنا ضروری ہیں. 2 رگیں ہوتی ہیں، ایک کھانے کی نالی ہوتی ہے، ایک سانس کی، اور 2 شہرگ جو خون کی نالیاں ہوتی ہیں، یعنی ایک بیچ میں 2 ایک ساتھ ہوتی ہیں، کھانے اور سانس کی 2 شہرگ ہوتی ہیں. تو یہ 4 رگیں کٹنا اس میں ضروری ہے. 3 رگیں بھی کٹ جائے تو جانور حلال ہو جائے گا، قربانی ہو جائے گی. لیکن اگر 3 سے بھی کم 2 رگیں کٹی ہیں، 2 کٹی نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں جانور حلال ہی نہیں ہوگا. تو اس چیز کا دھیان کرنا چاہیے کہ 4 رگیں کٹ جائیں. تو 2 تو ویسے ہی ایک دوسرے کے اوپر ہوتی ہیں، کھانے اور سانس کی نالی، 2 سائڈوں پہ شہرگ ہوتی ہے، تو ان 4 پہ. اور یہ جو گلے کے بیچ میں جو ابھری ہوئی ہڈی ہوتی ہے، اس کے نیچے سے جانور کو ذبح کرنا چاہیے. اوپر سے بھی ذبح کریں گے جانور حلال ہو جائے گا، قربانی بھی ٹھیک ہو جائے گی. بٹ بہتر یہ ہے کہ جب آپ اس کو ذبح کریں تو ہڈی کے نیچے سے ذبح کریں، اس طرح کہ جب اس کا سر اوپر جائے تو وہ ہڈی اس کے ساتھ اوپر چلی جائے.